بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، ادب زندگی کا آغاز ہے۔ اس قسم کے جملے آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ادب اور سماج کا گہرا رشتہ ہے۔ آپ ادب کو سماج سے اور سماج کو ادب سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ ادب خلا میں تخلیق نہیں ہوتا، ادب کسی دوسری دنیا کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ ادب جس سماج میں تخلیق ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس سماج کے مسائل، رویوں، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادب اپنے انداز سے اس سماج کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے انداز سے مراد یہ ہے کہ ادب صحافت کی طرح من و ان رپورٹنگ نہیں کرتا، ادب تاریخ کی طرح واقعات کو محفوظ نہیں کرتا، بلکہ ادب جس واقعے کو بیان کرتا ہے، ادب میں جن رویوں، مسائل اور صورتحال کا ذکر ہوتا ہے اس میں شاعر و ادیب کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، احساسات بھی شامل ہوتے ہیں اور تخیل کا دخل بھی ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے دو بڑے دبستان موجود ہیں، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ۔ آپ لوگ مطالعہ کیجئے، دونوں دبستانوں کی خصوصیات اور اوصاف مختلف ہیں۔ دبستانی دلی میں دنیا کی بے ثباتی، غم، دنیا سے بیزاری اور حزن و ملال کا ذکر موجود ہے، اور دوسری طرف دبستانی لکھنؤ میں طوائف کا کلچر ہے، جنسیت کے حامل موضوعات ملتے ہیں، عیش و عشرت کا ماحول ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ سیاسی، سماجی، معاشری، اقتصادی صورتحال ہے جس کی وجہ سے لکھنؤ کا ادب دلی سے مختلف ہے اور دلی کا ادب لکھنؤ سے مختلف ہے۔ دلی والے کہتے ہیں زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ میں نے پوچھا جو زندگی کیا ہے، ہنس دیے پھول رو پڑی شبنم، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اور دوسری طرف لکھنؤ کے ادب کی شاعری کے جو موضوعات ہیں ان میں غم اور حزن نہیں پایا جاتا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سماج ہو اسی نوعیت کا ادب تخلیق ہوگا۔ اپنے پشتو ادب کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے ہم بری صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور کئی سال ہو گئے کہ جو ہمارا ادب تخلیق ہو رہا ہے اس میں دھماکوں، قتل و غارت، خون، دہشت گردی، انتہا پسندی کا ذکر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ څوک په کوڅه کې ژوبل پروت دی، څوک په اور زخمی دی، وطن د مینې ګام په ګام اور لور په لور زخمی دی۔
پخپل خاور میں توہین د پرهرونو کیږي، د ننګ وجود میں ځای په ځای پہ غور زخمی ہے۔ اظہار الاظہار صاحب کے یہ 2-3 اشعار یہاں کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اسیر منگل کہتے ہیں دکاندار میں خرڅوي خلق میں اخلی، پرود بازار کې د یوړنګ کړي تصویر یم۔ ممتاز اورکزئی کہتے ہیں اے د امن خدایا زه 40 کلن شوم، اے د امن خدایا زه 40 کلن شوم، اے د امن خدایا هغسې هم جنگ دی، قیمت د تیلو چې سوا شي هنګامه جوړه شي، زما د وینې چې نیلام کېږي څوک غږ نه کوي، هلته د غره د ځناور هم پوښتنه کېږي، دلته زما قتل عام کېږي څوک غږ نه کوي، کله سحر کله ماښام کېږي څوک غږ نه کوي، زما د سر سودا مدام کېږي څوک غږ نه کوي۔ آپ ان اشعار کو دیکھیے، ان میں یہاں کے سماجی مسائل، انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہی ہمارے سماج کے مسائل ہے اور یہی ہمارے سماج کی صورتحال ہے۔ وسلام۔